بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے جنت سے تشریف لانے کا واقعہ جو قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حوا نے پہلے خود وہ دانہ کھایا، پھر آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ اس کھانے کا یہ اثر ہوا کہ ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا اور وہ حضرات برہنہ رہ گئے، مارے شرم کے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں رب کی طرف سے ندا آئی کہ آدم و حوا، کیا ہم نے تم کو اس درخت سے منع نہ کیا تھا؟ اور کیا تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے فریب میں نہ آنا؟ یہ حضرات عذر کے سوا اور کیا کر سکتے تھے؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ ان سب کو زمین پر اتار دو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں شہر سرادیپ کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نود کہتے ہیں، اور حضرت حوا کو ساحل عرب میں، اور مور کو مرج الہند میں، اور شیطان کو جنگل میسان میں جو کہ بصرے سے کچھ فاصلے پر ہے، یا جہاں آج یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے۔ سانپ کو اصفہان میں، اسی لیے وہاں اب بھی سانپ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی گئی۔ حضرت حوا کو حیض و حمل اور کم عقلی اور نقصان میراث ملی۔ سانپ کے پاؤں غائب کر دیے گئے اور اس کو پیٹ کے بل چلایا گیا۔ اس کی غذا مٹی قرار دی گئی۔ مور کے پاؤں بد شکل کر دیے گئے۔ ابلیس کی صورت مسخ کر دی گئی اور نہایت رسوا کر کے دنیا میں رکھا گیا۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی زمین اس لیے ہری بھری ہے اور عود اور کرنفل وغیرہ خوشبوئیں اس لیے وہاں پر پیدا ہوتی ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آئے تو ان کے جسم میں جنتی لباس کے پتے تھے، اور پتے ہوا سے اڑ کر جس درخت پر پہنچے وہ ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے مختلف قسم کے بیج اور 3 قسم کے پھل اور حجر اسود سیاہ پتھر جو اب خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے وہ عصا جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آیا، جس کی لمبائی 10 گز تھی، اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، اور کچھ سونا چاندی اور کچھ کھیتی باڑی وغیرہ کے اوزار بھی ساتھ لائے۔ آدم علیہ السلام اس قدر گرہ و زاری میں مشغول ہوئے کہ ان تخموں سے بے خبر ہو گئے۔ شیطان نے موقع پا کر ان کو اپنا ہاتھ لگایا۔ جس تخم پر اس کا ہاتھ لگا وہ زہریلا ہو گیا، اور جو اس کے ہاتھ سے محفوظ رہا اس کا نفع برقرار رہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ 3 قسم کے جنتی میوے آئے، ایک وہ جو پورے کھا لیے جاتے ہیں، دوسرے وہ جن کا اوپری حصہ کھا لیا جاتا ہے اور گٹھلی پھینک دی جاتی ہے، جیسے کہ خرما وغیرہ، تیسرے وہ جن کا اوپری چھلکا پھینک دیا جاتا ہے اور اندرونی حصہ کھا لیا جاتا ہے۔ صحیح روایت میں ہے کہ ان کے ساتھ لوہے کے اوزار بھی تھے، ایک سنڈاسی جس سے لوہا پکڑتے تھے، دوسرے ہتھوڑا، تیسرے ایرن، نیز حجر اسود جب جنت سے آیا تو اس کی روشنی کئی میل تک جاتی تھی۔ جہاں تک اس کی شعاعیں پہنچتی تھی اسی حد تک حرم کی حدیں قائم ہوئی۔ نیز آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت وحشت اور گھبراہٹ ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم الہ زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان کہی،
جب آدم علیہ السلام نے اذان میں حضور علیہ السلام کا نام سنا تب ان کی وہ وحشت دور ہوئی۔ یہ تمام واقعات صحیح احادیث سے ثابت ہیں جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اس مقام پر جمع فرمایا۔ اسی تفسیر عزیزی میں ہے کہ سب سے اول کپڑا بننے کا کام آدم علیہ السلام نے کیا اور بعد میں کھیتی باڑی کے کام میں مشغول رہے۔ نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش لکڑی کا تھا یعنی بڑھئی کا، ادریس علیہ السلام درزی گیری، حضرت ہود اور صالح تجارت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ مدت بکریاں چرائی، داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، سلیمان علیہ السلام اتنے بادشاہ ہو کر درختوں کے پتوں سے پنکھے اور زنبیلے وغیرہ بنا کر گزر کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی پیشہ اختیار نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ سیر فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے مجھے ناشتہ دیا ہے وہی شام کا کھانا بھی دے گا۔ اسی تفسیری عزیزی میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے ہمیشہ بارش کا پانی پیا، کنویں کا پانی کبھی نہ پیا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام ہی نے چاندی سے روپیہ اور سونے کی اشرفیاں بنائی۔ اللہ